نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم 12 روزہ سورہ نساء کی تفسیر کا مختصر ہمارا جو کورس ہے جو 12 دن پر مشتمل ہے اس کا آج ہم آغاز کریں گے۔ الحمدللہ ہماری جو آن لائن اکیڈمی ہے ابو عبداللہ قرآن و فقہ اکیڈمی، تو اس کے تحت مختلف کورسز ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جاری ہے۔ جس طرح کہ مدنی قاعدہ کورس جاری ہے، تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے وہ کورس جاری ہے، اور تفسیر کا کورس جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ کافی سارے کورسز ہمارے اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ تو یہ مختصر کورس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی قرآن کریم پڑھنے اور اس کے مضامین میں سمجھنے کی طرف رغبت پیدا ہو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ہے، کیونکہ خالی پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ہم تو عربی نہیں ہیں، ہم تو عجمی ہیں۔ عربی کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز بیان ہو رہی ہے، لیکن عجمی کو نہیں پتہ چلتا جب تک اس کا ترجمہ یا تفسیر نہ پڑھے۔ تو یہ تو مختصر سا کورس ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ مختلف تفاسیر موجود ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، اور اب تو بہت آسان تفاسیریں موجود ہیں، جس طرح کہ تفسیر صراط الجنان ہے۔ اسی میں سے انشاءاللہ ہم معلومات جو ہوگی وہ سینڈ کریں گے 12 روزہ کورس میں، یا اس کے تحت جو ضمناً مسائل آئیں گے دیگر کتب سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ان احکام کو بیان کرنے کی۔ تو آپ سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ 12 روزہ کورس مکمل کرنا ہے، ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے۔ جو چیز سمجھائی جائے اور چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کمنٹ کر کے، جب چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ شیطان چونکہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان علم دین حاصل کر سکے۔ تو یہ ہمارا لیکچر پر مشتمل ہوگا، لیکچر یا ویڈیو کی صورت میں، آڈیو یا ویڈیو وغیرہ گروپ میں سینڈ کی جائیں گی۔ تو آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ نے اپنی تفسیر اگر آپ لے سکیں تو وہ خرید کر اس سے بھی آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین آپ کو حاصل ہوگا۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ علم دین حاصل نہ کر سکے۔ جب آپ کے پاس لیکچر پہنچے گا تو وسوسے دلائے گا کہ چلو اب نہیں، صبح سنیں گے، صبح جب ہو جائے گی پھر وسوسہ آئے گا، شام کو سنیں گے یا رات کو سنیں گے۔ پھر اس طرح کرتے کرتے وہ بندہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر جب لیکچر کثرت کے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر ویسے ہی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ اب تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو پڑھنے نہیں دیتا۔ مختصر یہ ہے کہ شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ پڑھائی میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ ظاہر علم دین پڑھنا سمجھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، عظیم کام ہے۔ کیونکہ خالی قرآن مجید پڑھنا ٹھیک ہے، عبادت ہے، اچھی بات ہے تلاوت کرنا، لیکن سمجھنا، مسائل کو سیکھنا، سمجھنا، پھر آگے بیان کرنا، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے کہ انسان سیکھے پھر اس کو آگے سکھائے، آگے اس علم کو پھیلائے، اس کی اشاعت کرے۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ النساء کا تعارف سنتے ہیں۔ اس کا مقام نزول کیا ہے؟ سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن مجید میں صورتوں کی تقسیم 2 طرح سے ہے، ایک ہے مکی صورتیں اور دوسری ہے مدنی صورتیں۔ آپ قرآن مجید اٹھائیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں۔ تو یہ جو سورہ نساء ہے یہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، اور چوتھے نمبر پر یہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، تو جو مدینہ منورہ میں نازل ہو اس کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو غزوہ احد میں کافی سارے مسلمان شہید ہوئے، اور ظاہر جب بندہ انتقال کر جاتا ہے
تو شادی شدہ ہے تو اس کی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، بچے چھوٹے ہوں تو یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو جب مسلمان شہید ہوئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو پھر ظاہر بیوہ کے الگ سے مسائل ہیں، یتیموں کے الگ سے مسائل ہیں، تو ان احکام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ نساء کی آیات نازل ہوئی اور ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ یتیم کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، بیوہ ہے تو اس کے کیا احکام ہیں، ان چیزوں کو سورہ نساء میں بیان کیا گیا۔ تو اس میں 24 رکوع ہیں، 176 آیتیں ہیں، 176 176 آیتیں ہیں، اور 3045 کلمے ہیں، اور 16030 سورہ نساء میں حروف ہیں۔ اب اس کو سورہ نساء کیوں کہتے ہیں، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے مسئلہ کہ نساء کیوں کہتے ہیں۔ تو نساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں، نساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو سورہ نساء کہتے ہیں، عورتوں والی صورت۔ آپ قرآن مجید کی صورتوں کی جب فہرست دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح اس سے جو ہے نا صورتیں ملیں گی۔ سورہ بقرہ ہے، وہ گائے کے نام پر ہے، اسی طرح یہ سورہ نساء ہے، یہ عورتوں کے نام پر ہے۔ تو اس طرح اور بھی دیگر صورتیں ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی کہ کیوں اس صورت کا نام رکھا گیا۔ تو سورہ نساء جو ہے اس میں زیادہ تر عورتوں کے احکام بیان کیے گئے، اس لیے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اس کے ہم اب کچھ فضائل سنتے ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ ارشاد فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، یہ آیت نمبر 41 ہے، 41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی تو کیسا ہوگا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت و شان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گواہ بنا کر لائے جائیں گے، گواہی پیش کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یعنی یہ آیت مبارکہ سن کر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ارشاد فرمایا۔ یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو۔ کیوں سیکھو؟ کیونکہ ان میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو سورہ نساء ہے اس کو سورۃ الفرائض بھی کہتے ہیں، وہ سورت جس میں فرائض علوم بیان کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء پڑھی وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا۔ تو یہ اس کے چند فضائل تھے۔ اب اس میں کیا مضامین بیان کیے گئے اس حوالے سے ہم سنتے ہیں سورہ نساء میں۔ اس میں یتیموں، بچوں اور عورتوں کے حقوق، ان سے متعلق احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ناسمجھ جو یتیم بچے ہیں ان کے مال کے حوالے سے ان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اور جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم
دیا گیا، اسی طرح جو ان کا مال کھا جائے یتیموں کا، ان کے حوالے سے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے جو احکام ہیں وراثت کے حوالے سے، ان چیزوں کو بیان کیا گیا، نکاح کے مسائل کو بیان کیا گیا، شادی کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں، لونڈی اور غلام کے۔ لونڈی اب تو چونکہ موجودہ زمانے میں لونڈیاں نہیں ہیں، لونڈی یا کنیز جس طرح پرانے زمانے میں ہوتی تھی، اس طرح غلام ہوتے تھے، اس طرح کنیزیں ہوتی تھی۔ تو اب چونکہ موجودہ زمانے میں نہ تو غلام ہیں اور نہ کنیزیں ہیں، تو بہرحال ان کے بھی احکام جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ میراث کے متعلق احکامات بیان کیے گئے، کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں، ان چیزوں کو سورہ نساء میں بیان کیا گیا۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، ازدواجی زندگی کے رہنما اصول یہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں سے متعلق حسد، جو باطنی بیماریاں ہیں، حسد، بخل، ریاکاری وغیرہ، ان چیزوں کی مذمت بیان کی گئی، جہاد کے احکامات بیان کیے گئے، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اس طرح اس کے علاوہ بہت سارے ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور وراثت کے متعلق اس صورت کی جو ہے آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور جو اس کی آخری آیت ہے یعنی آیت نمبر 176، اس میں وراثت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے، اس کی تفصیل کو سمجھتا ہے، یعنی اس کی تفسیر پڑھتا ہے، پھر اس کی تفصیلات پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے وراثت میں کس کو حصہ ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا، اور جو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں ان کے حوالے سے کیا وعید ہے، عورت کو جو ہے اسلام میں کیا اہمیت ہے، اسلام سے پہلے عورت کو کتنا ذلیل کیا جاتا تھا، اسلام کے بعد عورت کو کتنی عزت ملی، تو ان چیزوں کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ مکمل یہ صورت جو ہے اس کی تفسیر پڑھیں۔ یہ تو ہمارا 12 روزہ کورس ہوگا، جتنا ہو سکا انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مکمل اس کورس میں شامل رہنا ہے۔ یہ ہمارا لمبا چوڑا سبق نہیں ہوگا، بس 10-15 منٹ کا یہ سبق ہوگا تاکہ آسانی کے ساتھ ہر بندہ اس کو سماعت کر سکے۔ تو آپ نے لازمی طور پر اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔